بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی ہے، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی ہے۔ جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ ایک بار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو، وقت کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس عمل کے بعد دوسرے عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں ملتی ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ
آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میری بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح سے جاننا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد میرے بھائی اور میری بہنوں آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 مرتبہ جب پڑھنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ ایک بار آپ جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابضو العزیزو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً علاد ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اسی طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کا اگر شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات ماننے لگے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے یا والدہ ہے یا اس کا والد ہے۔ اگر آپ کا کوئی والد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ ہے،
جس کا بھی نام لے کر آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میری بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کرے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔